बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा जिसने अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर यूरोप से हिंदुस्तान तक बहरी रास्ता दरियाफ्त किया। नाज़रीन, पुर्तगीज़ी शहजादा हेनरी द नेविगेटर 1394 ईस्वी से 1460 ईस्वी के दौर से ऐसे ही बहरी रास्ते की तलाश में था। बार्टोलोमेओ की ज़ेर क़यादत 1488 ईस्वी में रवाना होने वाली बहरी मुहिम अफ्रीका के जनूबी किनारे पर कैप ऑफ गुड होप तक पहुंची और फिर वापस आ गई। इस कामयाबी से पुर्तगाली बादशाह ने समझ लिया कि इंडीज़ तक पहुंचने वाली तमाम तवील काविशें अब कामयाबी से हमकिनार होने वाली हैं। ताहम अगली मुहिम की रवानगी मुलतवी कर दी गई और 1497 ईस्वी में इंडीज़ की तरफ एक बहरी मुहिम रवाना कर दी गई। नाज़रीन, बादशाह ने इस मुहिम का सरबराह एक मामूली रईस वास्को डी गामा को मुंतखब किया जो 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के शहर सिंस में पैदा हुआ था। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को 4 जहाज़ों और 170 आदमियों पर मुश्तमिल अमले के साथ रवाना हुआ। अरबी बोलने वाले चंद तर्जुमान भी शामिल थे। सबसे पहले जहाज़ केप वर्दी के जजीरों तक पहुंचा, फिर ड्यास के बरकस जो अफ्रीकी साहिल के साथ साथ आगे बढ़ा था, वास्को डी गामा पर जनूब की तरफ बहर क्यानोस की तरफ निकल गया। जनूब में वो आगे बढ़ा और मशरिक की सिमत कैप ऑफ गुड होप की तरफ मुड़ गया। ये एक बेहतर रास्ता था, ज़ेर साहिली रास्ते से ज़्यादा मुख्तसर, ताहम इसके लिए कहीं ज़्यादा जुर्रत और जहाज़ रानी की महारत की ज़रूरत थी। इसके मुंतखब करदा रास्ते पर 93 दिन तक इनको खुश्की नज़र नहीं आई। ये कोलंबस के जहाज़ों को दरपेश आने वाले दिनों से 2.5 गुना ज़्यादा वक्त था। नाज़रीन, वास्को डी गामा ने 22 नवंबर को कैप ऑफ गुड होप का चक्कर मुकम्मल कर लिया और अफ्रीका के मशरकी साहिल से आगे बढ़ने लगा। शुमाल की तरफ वो चंद शहरों पर रुका जो मुस्लिम रियासत में शामिल थे, जैसे मुबासा और मालदीनी, जिसको आजकल कीनिया कहा जाता है। इसने मालदीनी से एक हिंदुस्तानी मुल्लाह को साथ लिया जिसने बहर अरब से हिंदुस्तान तक 23 दिनों के सफ़र में इंतहाई रहनुमाई की। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल से अपनी रवानगी के 10 माह बाद जनूबी हिंदुस्तान के अहम तजारती मरकज़ कालीकट के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। कालीकट के हिंदू हुक्मरान जामुरन ने वास्को डी गामा का इस्तकबाल किया, ताहम इसको वास्को डी गामा के लाए हुए कम कीमती तोहफे ज़रा भी न पाए। बहरा हिंद के तजारती रास्तों पर मुस्लिम ताजरों का कब्जा था, लिहाजा वो इनसे बदगुमान था। इन्हीं तमाम बातों की वजह से वास्को डी गामा का जामुरन के साथ किसी भी तजारती मुआहदे का मामला तय न हुआ। नाज़रीन, बाद अगस्त में वो कालीकट से रवाना हुआ तो इसके पास अपने हुक्मरान को खुश करने के लिए बेशकीमत अशिया मौजूद थी, जिनमें चंद हिंदुस्तानी भी शामिल थे। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, इसकी मुहिम की वापसी ज़्यादा मुश्किल साबित हुई। इन्हें वापस बहर अरब पहुंचने में 3 महीने लगे, जबकि अस्करबोत के मर्ज ने इसके अमले के मुतअद्दिद अफराद को मार दिया। सिर्फ 2 जहाज़ ही बाअफाजत पहुंच सके। पहला जहाज़ 10 जुलाई 1499 ईस्वी में पुर्तगाल पहुंचा, जबकि वास्को डी गामा का जहाज़ 2 माह बाद वहां लंगर अंदाज हुआ। कुल अमले के 1/3 से भी कम यानी 55 अफराद जिंदा वापस आ सके। वास्को डी गामा 9 सितंबर 1499 को वापस लस्बन पहुंचा तो वो और उसका बादशाह यह हकीकत समझ चुके थे कि ये 2 बरस का तवील और शानदार सफ़र कामयाबी से हमकिनार हुआ। पुर्तगीज़ी बादशाह ने 6 माह बाद ऐसी ही एक मुहिम पेड्रो कैरल की ज़ेर क़यादत रवाना की। कैरल हिंदुस्तान पहुंच गया, मगर रास्ते में इसने ब्राज़ील दरियाफ्त किया। चंद मौर्रखीन का ख्याल था कि इससे पहले पुर्तगीज़ी मुहिम ये दरियाफ्त कर चुके थे। नाज़रीन, वो बहुत बड़ी मिकदार में मसालाजात के साथ वापस लौटे थे, तहम कैरल के चंद अफराद कालीकट में मारे गए। वास्को डी गामा को वहाँ एक कसासी मुहिम में 20 जहाज़ों के बेड़े के साथ रवाना किया गया। नाज़रीन, इस मुहिम में वास्को डी गामा ने नहायत जालमाना रवैया अख्तियार किया। हिंदुस्तानी साहिल से पहले उन्होंने एक अरब जहाज़ को रोका, इसका असबाब लूट लिया और जहाज़ को मुसाफिरों समेत आग लगा दी।
اس میں موجودہ سینکڑوں لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جل کر خاک ہو گئے۔ کالیکٹ پہنچ کر اس نے زامورن سے مطالبہ کیا کہ مسلمان اس بندرگاہ سے دستبردار ہو جائے۔ زامورن نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو واسکو ڈی گاما نے 38 ہندو ملاحوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور بندرگاہ پر بھی گولہ باری کر دی۔ زامورن بے بس ہو گیا اور واسکو ڈی گاما کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ناظرین، واپس جاتے جاتے واسکو ڈی گاما نے مشرقی ایشیا میں چند پرتگیزی کالونیاں بھی قائم کی۔ ایسے تمام اقدامات پر بادشاہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، اس کو جاگیریں، خطبات، وظیفے اور دیگر مالی انعامات دیے۔ 1524 عیسوی میں جب وہ دوبارہ ہندوستان آیا تو پرتگیزی بادشاہ نے اس کو وائسرائے مقرر کیا۔ یہاں اپنی آمد کے چند ماہ بعد وہ بیمار ہو گیا۔ 1524 عیسوی میں وہ فوت ہوا اور دفن بھی یہیں ہوا۔ بعد ازاں اس کو لسبن میں دفن کیا گیا۔ واسکو ڈی گاما نے شادی کی اور اس کے 7 بچے تھے۔ واسکو ڈی گاما کے سفر کی بنیادی افادیت یہ ہے کہ اس نے یورپ سے ہندوستان اور مشرقی بعید تک براہ راست راستے کھول دیے، جس کی وجہ سے آنے والی صدیاں بھی متاثر ہوئیں۔ ناظرین، اس کا سب سے پہلا اثر پرتگال پر ہوا۔ مشرق کے نئے تجارتی راستے پر اپنی اجارہ داری کی وجہ سے یہ مہذب دنیا کا مضافاتی غریب ملک یورپ کے امیر ترین ممالک میں شمار ہونے لگا۔ بحرہ ہند کے گرد پرتگیزیوں نے بہت جلد ایک کلونیاتی سلطنت قائم کر لی۔ ان کے مراکز ہندوستان، میڈاگاسکر، انڈونیشیا، افریقہ کے مشرقی ساحل اور دوسری جگہوں پر قائم تھے، لیکن برازیل اور مغربی افریقہ میں نو آبادیاں جو انہوں نے واسکو ڈی گاما کے سفر سے پہلے ہی قائم کی تھی۔ یہ ان کے علاوہ ہیں۔ 20ویں صدی کے آخری نصف تک پرتگیزی ان میں سے زیادہ تر نو آبادیوں پر قابض رہے۔ واسکو ڈی گاما کے ہندوستان تک ایک نئے تجارتی راستہ دریافت کرنے کے واقعے سے مسلمان تاجر بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے، کیونکہ پرتگیزیوں سے قبل بحرہ ہند کے تجارتی راستوں پر ان کی اجارہ داری تھی۔ جلد ہی پرتگیزیوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر وہاں پر قابض ہو گئی۔ علاوہ ازیں ہندوستان سے یورپ تک خشکی کے راستوں کی افادیت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ پرتگیزیوں کا بحری راستہ زیادہ مختصر تھا۔ یہ امر عثمانی ترکوں اور اطالوی تجارتی شہروں جیسے وینس دونوں کے لیے نقصان دہ تھا، جبکہ بقیہ یورپ کے لیے اس تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ اب پہلے کی نسبت کہیں ارزاں قیمتوں پر وہ مشرقی باعث سے ایشیا حاصل کر سکتے تھے۔ واسکو ڈی گاما کے سفر کا اثر یورپ یا مشرقی وسطی پر نہیں بلکہ ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا پر ہوا۔ 1498 عیسوی میں ہندوستان اور یورپ کے روابط نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاریخ میں ہمیشہ ہندوستان ایک خود کفیل علاقے کی حیثیت سے رہا، جبکہ صرف شمال مغربی اقوام کے غیر ملکی اثرات اس پر مرتب ہوئے۔ واسکو ڈی گاما کے سفر نے سمندری راستے کے ذریعے ہندوستان کو براہ راست یورپی تہذیبوں سے متعارف کروایا۔ ہندوستان میں یورپی اقوام کا اثر و رسوخ بڑی سرعت سے بڑھا، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے آخری نصف میں تمام برصغیر برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ سارا ہند کسی ایک فرمانروا کے تحت متحد ہوا تھا، جبکہ انڈونیشیا پہلے یورپی اثر کے تحت تھا اور پھر مکمل طور پر اس کی متحدی میں آیا۔ بعد ازاں 20ویں صدی کے وسط میں ان کو آزادی نصیب ہوئی۔ ناظرین، قدرتی طور پر واسکو ڈی گاما کا موازنہ کرسٹوفر کولمبس سے ہو سکتا ہے۔ چند حوالوں سے دیکھا جائے تو واسکو ڈی گاما کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فاصلے اور دورانیے کے حساب سے اس کا سفر کولمبس سے 3 گنا زیادہ طویل تھا، جس کے لیے اعلیٰ جہاز رانی کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کولمبس کتنی دور گیا اور کون سی نئی دریافت کی، جبکہ واسکو ڈی گاما کیپ آف گڈ ہوپ سے ہی راستہ بھول گیا اور بحرہ ہند کے بے کراں وسطوں میں بھٹک گیا۔ علاوہ ازیں واسکو ڈی گاما کولمبس کی نسبت اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ واسکو ڈی گاما نے کوئی نئی دریافت نہیں کی تھی، بلکہ محض یورپی ممالک اور مشرق میں ایک گنجان آباد علاقے کے درمیان رابطہ قائم کیا تھا۔ ناظرین، یہی بات کولمبس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ کولمبس کے سفر نے مغرب میں آباد تہذیبوں کو متاثر کیا۔ واسکو ڈی گاما کا سفر ہندوستان اور انڈونیشیا کی تہذیبوں کی تبدیلی پر اختتام پذیر ہوا۔
جب ہم کولمبس اور واسکو ڈی گاما کی قدر و منزلت کو متعین کریں تو ہمیں یہ بات یکسر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ جنوبی اور شمالی امریکہ ہندوستان سے کہیں زیادہ بڑے خطے ہیں، مگر ہندوستان کی آبادی مغربی کرے میں آباد تمام ممالک کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ امر واضح ہے کہ کولمبس کی اثر پذیری واسکو ڈی گاما سے کہیں زیادہ ہے۔ اول افریقہ سے ہندوستان کا سفر واسکو ڈی گاما کی تجویز کا نتیجہ نہیں تھا۔ پرتگیزی بادشاہ نے پہلے اس مہم کی روانگی کا فیصلہ کیا تھا اور بعد میں واسکو ڈی گاما کو اس بحری سفر کا سربراہ متعین کیا، جبکہ کولمبس کی مہم کا محرک بھی وہ خود تھا اور اس کی تجویز پر ملکہ اسابیلا نے مالی معاونت کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر کولمبس نہ ہوتا تو یہ نئی دنیا کوئی نہ کوئی دریافت کر لیتا، مزید کچھ دیر بعد کسی دوسرے مغربی ممالک کے ذریعے دریافت ہوتی۔ دوسری طرف اگر واسکو ڈی گاما نہ ہوتا تو پرتگیزی بادشاہ کسی دوسرے شخص کو مہم کا سربراہ بنا دیتا۔ اگر وہ ناکام واپس لوٹتا تب بھی پرتگیزی ہندوستان تک بحری راستہ کھولنے کی اپنی کاوش کو ہرگز ترک نہ کرتے۔ ناظرین، مزید یہ کہ افریقہ کے مغربی ساحلی علاقوں پر پرتگیزی مراکز کی موجودگی میں یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی بھی قوم ہندوستان نہیں پہنچ سکتی تھی۔ روم، ہندوستان اور مشرقی بعید پر یورپی اثرات ایسے دیر پا نہیں تھے جتنے مغربی کرے پر تھے۔ مغربی تہذیب سے ربط پر ہندوستان میں بہت تبدیلی آئی۔ کولمبس کے سفر کے بعد چند دہائیوں میں نئی دنیا، امریکہ کی تہذیبیں آخرکار تباہ ہو گئیں، تاہم ہندوستان میں مغربی کرے میں امریکی ریاستوں کی تخلیق جیسا کوئی امر وقوع پذیر نہ ہوا۔ جس طرح مغربی کرے میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری کولمبس کے سر نہیں، اسی طرح یورپ کے مشرق سے براہ راست رابطے سے پیدا ہونے والے نتائج کا الزام بھی واسکو ڈی گاما پر نہیں لگ سکتا۔ ناظرین، واسکو ڈی گاما نے ایک سلسلہ شروع کیا، مگر اس سلسلے میں اور بھی کئی نام شامل ہیں، جیسے ہنری ملا، پرتگیزی کپتانوں کا وہ پورا گروہ جس نے افریقہ کے مغربی ساحلی علاقے کو دریافت کیا، بارتھولومیو، خود واسکو ڈی گاما اور متعدد دوسرے افراد۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واسکو ڈی گاما اس سلسلے میں واحد اہم ترین کڑی تھا، تاہم وہ مغربی نصف کرے کو یورپی رنگ میں رنگنے والا افراد کولمبس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، یہی تھا واسکو ڈی گاما۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔